بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح محرم شریف قریب آتا ہے اور ایام محرم شروع ہوتے ہیں تو سوشل میڈیا پر ایک چیز کو بہت زیادہ وائرل کیا جاتا ہے، اچھالا جاتا ہے، اور وہ چیز ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ بعض حضرات حضرت عمر پر الزام لگاتے ہیں کہ ثم معاذ اللہ انہوں نے اہل بیت اطہار بالخصوص مولا علی علیہ السلام اور بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ انہوں نے ظلم کیا، اعوذ باللہ کے ثم معاذ اللہ حضرت عمر نے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کا گھر جلایا، یہاں تک کہ الزام حضرت عمر کی ذات پر لگایا جاتا ہے۔ تو آج کی میری گفتگو کا موضوع ہے کہ کس حد تک ان واقعات میں سچائی ہے اور مولا علی کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کیا تعلق اور کیا نسبت ہے۔ سب سے پہلے میں خطبہ نہج البلاغہ، یہ کتاب آپ کے سامنے موجود ہے، مولا علی علیہ السلام کے خطبات، اس میں سے خطبہ نمبر 225 میں مولا علی کا آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، یہ آپ کے سامنے سکرین پر بھی موجود ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں فلاں شخص کی کارکردگیوں کی جزا اللہ دے، انہوں نے ٹیڑھے پن کو سیدھا کیا، مرض کا چارہ کیا، فتنہ و فساد کو پیچھے چھوڑ گئے، سنت کو قائم کیا، صاف ستھرے دامن اور کم عیبوں کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے، دنیا کی بھلائیوں کو پا لیا اور ان کی شرانگیزیوں سے آگے بڑھ گئے، انشاءاللہ کی اطاعت بھی کی اور اس کا پورا خوف بھی کھایا، خود تو چلے گئے اور لوگوں کو ایسے متفرق راستوں میں چھوڑ گئے جن میں گم کردہ راستہ نہیں پا سکتا اور ہدایت یافتہ یقین تک نہیں پہنچ سکتا۔ یعنی مولا علی کا یہ خطبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے بارے میں ہے کہ وہ شخصیت جنہوں نے ٹیڑھے پن کو سیدھا کیا، سنت کو قائم کیا، فتنہ فساد کو پیچھے چھوڑ کے دنیا کی بھلائیوں کو پا لیا اور ایسی مثال قائم کر گئے کہ دوبارہ حضرت عمر جیسا کوئی شخص دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ یہ مولا علی کی محبت ہے حضرت عمر سے۔ اب یہاں آپ کے ذہن میں سوال آ سکتے کہ اس خطبے میں تو لفظ فلاں لکھا ہوا ہے، یہ لفظ فلاں لکھنا بھی انہی لوگوں کی کارروائی ہے جو حضرت عمر پر الزام لگاتے ہیں، لیکن ہم ان کی گھر کی کتاب سے جواب دیں گے۔ شرح ابن ابی الحدید جو کہ شارح ہیں نہج البلاغہ کے، جو مولا علی کے خطبات ہیں ان کی تشریحات پیش کرتے ہیں۔ شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 12 اور صفحہ نمبر 4 پر لکھتے ہیں کہ میں نے یہاں پر لفظ فلاں کی جگہ حضرت عمر کا نام دیکھا ہے، لیکن یہ بعد میں آنے والے لوگوں کی کارروائی ہے کہ انہوں نے حضرت عمر کا نام مٹا کر یہاں پر فلاں کا لفظ لکھ دیا ہے۔ اب یہ تو ہوئی اہل تشریح حضرات کی کتاب کی بات، اب میں اہل سنت کی کتاب سے مولا علی کی محبت پیش کرتا ہوں حضرت عمر کے بارے میں۔ بخاری شریف حدیث نمبر 3677 اور مسلم شریف 6187 میں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر کا جنازہ چارپائی پر پڑا تھا اور وہاں پر لوگ آ کر حضرت عمر کے لیے دعائیں کر رہے تھے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اچانک ایک شخص آتا ہے اور یوں میرے کندھوں پر اپنی کوہنی رکھ لیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے یہی امید تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے دونوں ساتھیوں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ دفن کرائے گا۔ میں اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں فرماتے سنا کرتا تھا کہ میں اور ابو بکر اور عمر تھے، میں نے ابو بکر اور عمر نے یہ کام کیا، میں نے ابو بکر اور عمر گئے، اس لیے مجھے یہی امید تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو انہی دونوں بزرگوں کے ساتھ رکھے گا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں جب اس شخص نے یہ الفاظ کہے تو میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا وہ شخص کون ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں نے جب مڑ کر دیکھا تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ حضرت علی کی محبت ہے حضرت عمر سے کہ جو ان کے جنازے پر موجود ہیں حضرت علی، اور یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو یہ کہتے سنا کہ میں اور عمر گئے، میرے اور عمر اور ابو بکر نے یہ کام کیا۔ تو مولا علی فرماتے ہیں مجھے مکمل یقین تھا کہ حضرت عمر کو نبی علیہ السلام اور حضرت ابو بکر کے ساتھ ہی تدفین کیا جائے گا۔ اور مسلم شریف میں اس سے آگے موجود ہے کہ مولا علی فرماتے ہیں یہ آپ کے سامنے موجود ہے کہ قیامت کے دن اگر میں کسی شخص کے نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہوں تو وہ حضرت عمر ہوں گے جن کے نامہ اعمال کو میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہوں گا۔ یا اللہ یہ تیرا وہ شخص ہے جس نے
ٹیڑھے پن کو سیدھا کیا، جس نے سنت کو قائم کیا، جس نے مرض کا چارہ کیا، جس نے فتنہ و فساد کو پیچھے چھوڑ دیا اور سنت کو قائم کیا، دنیا کی شرنگیزیوں سے دور رہے اور دنیا کی بھلائیوں کو پا گئے اور اپنے پیچھے ایسی مثال چھوڑ گئے کہ دوبارہ کوئی عمر جیسا نہ ہو۔ یہ مولا علی کی محبت ہے حضرت عمر سے کہ معاذ اللہ اگر حضرت عمر نے کچھ زیادتی کی ہوتی اہل بیت اطہار کے ساتھ، بالخصوص بی بی فاطمہ کے ساتھ، مولا علی کے ذات کے ساتھ، تو مولا علی کیا حضرت عمر کی اتنی تعریف بیان کرتے۔ اب اسی طرح آپ کے سامنے پیش ہے حضرت عمر کی محبت مولا علی کے بارے میں۔ کتاب کا نام ہے الامالی، لکھنے والے ہیں شیخ توسی، روایت نمبر 965 یہ آپ کے سامنے موجود ہے کہ مسجد نبوی میں نبی علیہ السلام کے مزار کے پاس ایک شخص کھڑا ہو کر حضرت مولا علی کے بارے میں برے الفاظ یعنی مولا علی کی تنقید کر رہا تھا۔ تو حضرت عمر نے جب یہ بات سنی تو آپ جلال میں آ گئے اور آپ نے کہا خاموش، کیا تم جانتے ہو اس شخصیت کے بارے میں جن کے مزار کے پاس تم کھڑے ہو، اور کیا تم جانتے ہو اس شخصیت کے بارے میں جن کا ذکر تم کر رہے ہو وہ شخص خاموش رہتا ہے؟ تو حضرت عمر فرماتے ہیں جس شخصیت کی مزار کے پاس تم کھڑے ہو یہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہیں، اور جس شخص کی تم تنقید کر رہے ہو یعنی مولا علی وہ علی بن ابی طالب بن ابو المطلب ہیں، یعنی کہ جس شخصیت کے تم پاس کھڑے ہو جس کا مزار ہے وہ نبی علیہ السلام ہے اور ان کے دادا بھی ابو طالب ہیں، اور جن کی تم تنقید کر رہے ہو مولا علی ان کے دادا بھی ابو طالب ہیں۔ اور حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر تم نے جب بھی مولا علی کا ذکر کرنا ہے تو خیر کے ساتھ کرو، بھلائی کے ساتھ کرو، لیکن اگر تم نے مولا علی کا ذکر بھلائی کے ساتھ نہیں کر سکتے تو خاموش رہو، کیونکہ مولا علی کو جو تکلیف دیتا ہے اس سے نبی علیہ السلام کو بھی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ یہ حضرت عمر کی محبت ہے مولا علی علیہ السلام سے۔ اسی طرح محبت کا ایک اور واقعہ ملا باقر مجلسی اپنی کتاب میں بہار الانوار میں لکھتے ہیں، جلد نمبر 37 صفحہ نمبر 149 سے آپ کے سامنے موجود ہے کہ جب غدیر خون کے مقام پر نبی علیہ السلام نے مولا علی کو یہ بشارت دی کہ من کنتم مولا فہذا علی المولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو حضرت عمر کو جب یہ بات پتہ لگی تو حضرت عمر خوشی سے کھل اٹھے۔ یہ شیعہ کتاب میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں بالخصوص، پچھلا واقعہ بھی شیعہ کی کتاب سے تھا، یہ بھی شیعہ کے عالم تھے شیخ الطوسی، اور یہ ملا باقر مجلسی بھی اہل شیعوں کے ہاں بہت بڑے عالم شمار کیے جاتے ہیں۔ یہ ذکر کرتے ہیں کہ حضرت عمر کھڑے ہوتے ہیں اور خوشی سے مولا علی کی طرف دیکھ کر فرماتے ہیں کہ اے علی تم کتنے خوش نصیب ہو کہ تم نے صبح اس حالت میں کی کہ تم تمام ایمان والے مومنوں اور تمام ایمان والی مومنات یعنی تمام ایمان والے مردوں اور تمام ایمان والی عورتوں کے مولا ہو۔ یہ حضرت علی سے محبت ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ وہ جھوٹے قصے اور کذبات اور الزامات تراشی اور جھوٹے بہتانات کے علاوہ اور وہ کچھ نہیں، کوئی علمی بات نہیں کہ حضرت عمر نے معاذ اللہ ظلم کیا اہل بیت اطہار کے ساتھ، وہ صرف گھڑی ہوئی قصے اور کہانی ہے۔ یہ ہے اصل محبت ان دونوں حضرات کی آپس میں۔ ابھی بات یہیں نہیں ختم ہوتی، اس سے آگے بھی موجود ہے کہ مولا علی نے اپنی بیٹی سیدہ ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر کے ساتھ کیا۔ یہ آپ کے سامنے ریفرنس میں پیش کرتا ہوں، القافی، یہ القافی وہ کتاب ہے جو اہل تشیع کے کتب اربع میں شمار کی جاتی ہے۔ القافی، الفروع من القافی، تہذیب الاحکام، رم اللہ یا فقی، یہ چار کتابیں اہل تشیع کے ہاں کتب اربع میں شمار کی جاتی ہے۔ جس طرح اہل سنت کے ہاں بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد، ترمذی کا مقام ہے، اس طرح اہل تشیع کے ہاں ان چار کتابوں کا مقام ہے۔ تو سب سے پہلے القافی جسے علامہ ابو جعفر الکلینی نے لکھا ہے، وہ لکھتے ہیں القافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 1038، تہذیب الاحکام جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 1039، الاستبصار جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 477 یہ آپ کے سامنے موجود ہے، مناقب آل ابن ابی طالب 8448، انوار نعمانیہ، ناسک التواریخ، یہ کتابیں ہیں جن میں آپ کے سامنے ریفرنس پیش کیے جن میں ذکر کیا گیا کہ مولا علی نے اپنی بیٹی سیدہ ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ پڑھایا۔ تو میرا یہاں پر سوال ہے کہ اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ
حضرت عمر نے زیادتیاں کی ہوتی مولا علی کے ساتھ، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ، تو کیا حضرت عمر کے ساتھ مولا علی اپنی بیٹی کا نکاح کرتے؟ کیا مولا علی کے اندر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اتنی اہمیت نہیں رہی کہ ان پر اتنا ظلم کیا گیا اور پھر وہ اپنی بیٹی کا نکاح حضرت عمر سے کرتے؟ جبکہ ایسا نہیں تھا، ان کے درمیان محبت تھی، ایک تعلق تھا، ایک رشتہ داریاں تھی، جو میں نے آپ کے سامنے پچھلے ریفرنس کے ذریعے پیش کی۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں، اب بات صرف یہی نہیں ختم ہوتی کہ اہل تشیعوں کا ایک فقہی مسئلہ کہ طلاق کے بعد عورت اپنے خاوند کے گھر رہ کر عدت گزار سکتی ہے یا اپنے مائکے بھی جا کر اپنی عدت کو پورا کر سکتی ہے۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ سوال کیا گیا، کیا عورت اپنے شوہر کی وفات کے بعد اپنے مائکے جا کر یعنی اپنے والدین کے گھر جا کر اپنی عدت پوری کر سکتی ہے؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جی ہاں، کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تھا، شہادت ہوئی تھی حضرت عمر کی، تو مولا علی نے سیدہ کلثوم کو اپنے گھر لے جا کر سیدہ کلثوم کی عدت کو مکمل فرمایا تھا۔ اب ریفرنس سنیں، کتاب کا نام ہے الفروع من الکافی، علامہ جعفر ابو الکلینی کی کتاب ہے، جلد نمبر 6، کتاب الطلاق، حدیث نمبر 10,830 اور 31 یہ آپ کے سامنے موجود ہے کہ حضرت کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں حیث شاء، جی ہاں بالکل ایسا ممکن ہے کہ جب عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو وہ اپنی عدت اپنے والدین کے گھر جا کر گزارے، جیسا کہ حضرت مولا علی علیہ السلام نے حضرت عمر کی شہادت کے بعد سیدہ کلثوم کو اپنے گھر لے آئے تھے اور سیدہ کلثوم نے مولا علی کے گھر آ کر اپنی عدت کو پورا کیا تھا۔ یہ تو محبت تھی، ان کی رشتہ داریاں تھی آپس میں کہ مولا علی نے اپنی بیٹی سیدہ کلثوم کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کیا۔ اسی طرح صرف ایک ریفرنس نہیں، دوسرا ریفرنس بھی سنیں، تہذیب الحکام جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 1092، روایت نمبر 10,738، اسی طرح الاستبصار جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 477 اور حدیث نمبر 4339، اور اسی طرح منتخب التواریخ شیخ ہاشم خراسانی لکھتے ہیں جلد نمبر صفحہ نمبر 95 پر کہ جو سیدہ کلثوم تھی، ان کے بطن سے حضرت عمر کا ایک بیٹا بھی پیدا ہوا تھا جس کا نام تھا زید، اور جو سیدہ کلثوم کی جب اس دنیا سے وصال ہوا تو ساتھ ہی ان کے بیٹے کا بھی وصال ہوا جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیٹا تھا زید بن عمر، یعنی ماں بیٹا سیدہ کلثوم اور ان کا بیٹا زید ایک ہی دن اس دنیا سے وصال فرما گئے، اور ان کا جنازہ کن لوگوں نے پڑھا؟ شیخ ہاشم خراسانی۔ یاد رہے میں جتنے بھی ریفرنس آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ اہل تشیعوں کی کتابوں سے ہیں۔ تو ان کا جنازہ کن نے پڑھا؟ امام حسن علیہ السلام نے جنازہ پڑھا، امام حسین علیہ السلام نے جنازہ پڑھا، حضرت عبداللہ بن عمر جو حضرت عمر کے بیٹے ہیں انہوں نے جنازہ پڑھا، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جنازہ پڑھا سیدہ کلثوم کا اور ان کے بطن سے پیدا ہونے والے بیٹے کا جو کہ حضرت عمر کا بیٹا تھا۔ تو یہ محبت تھی، ایک تعلق داریاں تھی آپس میں مولا علی کی حضرت عمر سے اور حضرت عمر کی مولا علی سے، آپس میں کس طرح ایک دوسرے سے قرابت داری تھی، کس طرح ایک دوسرے کی تعریف کرتے تھے، محبت کرتے تھے، آپس میں رشتہ داریاں کرتے تھے کہ مولا علی نے اپنی بیٹے کا نکاح حضرت عمر سے کروایا۔ اب اسی طرح حضرت عمر کا ایک بہت بڑا احسان ہے بالخصوص سیدوں پر، وہ کیسے؟ کتاب کا نام ہے الاصول الکافی، لکھنے والے ابو جعفر کلینی، صفحہ نمبر 296، کہ جب حضرت عمر کے دور میں ایران کو فتح کیا گیا، وہاں پر بادشاہ تھا یزدگرد اور اس کی بیٹی تھی شہر بانو جو کہ اپنی حسن اور خوبصورتی میں مثال نہیں رکھتی تھی، کہ جب وہ قیدی بن کر مدینہ شریف حضرت عمر کی بارگاہ میں پیش ہوئے تو شہزادی جو شہر بانو تھی وہ یہ کہہ رہی تھی کہ ہمارے والدین ہمیں کس عذاب میں ڈال دے کہ میں اتنی خوبصورت اور حسین شہزادی ہوں اور آج مسلمانوں کے ہاں قید ہو گئی ہوں، اب میرا کیا حال ہوگا؟ تو حضرت عمر نے فرمایا بیٹی پریشان نہ ہو۔ تو پھر کیا کیا حضرت عمر نے؟ جو شہزادی شہر بانو تھی اس کا نکاح مولا حسین علیہ السلام سے کروایا، اور پھر مولا حسین علیہ السلام سے جب نکاح کروایا بی بی شہر بانو کا، ان کے بطن سے امام زین العابدین علیہ السلام پیدا ہوئے، اور آگے سیدوں کی جتنی بھی نسل چلی ہے وہ امام زین العابدین علیہ السلام سے ہی چلی ہے، یعنی آج بھی جو بھی سید دنیا میں موجود ہے وہ امام زین العابدین علیہ السلام کی وجہ سے
دنیا میں موجود ہیں، اور امام زین العابدین بیٹے ہیں شہر بانو کے، اور شہر بانو کا نکاح مولا حسین علیہ السلام سے کروانے والی شخصیت کا نام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ احسان ہے حضرت عمر کا پوری امت پر اور بالخصوص سیدوں پر کہ حضرت عمر چاہتے خود اس شہزادی سے نکاح کر سکتے تھے۔ حضرت عمر چاہتے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر سے اس شہزادی کا نکاح کرتے، لیکن حضرت عمر نے ایسا نہیں کیا، بلکہ مولا علی علیہ السلام کے لخت جگر امام حسین علیہ السلام سے شہر بانو کا نکاح کروایا۔ تو یہ آپس میں محبت تھی اہل بیت طہار کی، لیکن آج کچھ چند جاہل لوگ اور فتنہ پرور لوگ ان چیزوں کو چھوڑ کر جھوٹی کذابات روایات پیش کرتے ہیں اور لوگوں کو ٹریگر کرتے ہیں ان کے ایموشن کو، تاکہ ان کو بس وسائل ملیں۔ سیدھی بات یہ ہے، لیکن ان کا علم اور عمل اور عقل سے کسی بھی قسم کا تعلق نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ اسی موضوع پر 2-3 لیکچرز اور بھی اپلوڈ کی جائیں گے۔ میری کچھ غلطی ہو مجھے معاف فرمائے گا، میرا مقصد کبھی بھی کسی کی دل آزاری نہیں رہا، آپ کے سامنے علمی اور تاریخی حقائق اور محبت کے علمی حقائق پیش کرنا ہے، بالخصوص ان لوگوں کی کتابوں سے جو لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔